جانے کے لیے، اپنے آفس پر جانے کے لیے، کسی کی ملاقات کے لیے جانے کے لیے، کسی بڑے آدمی سے ملنے کے وقت ہم کس طرح اپنے بدن کو صاف ستھرا کر کے ایک بہترین لباس پہن کر اور آنکھوں میں سرما لگا کر، سر میں تیل لگا کر اور عطر لگا کر ہم اس کے پاس جاتے ہیں تاکہ وہ ہمارے وضاقتہ سے وہ خوش ہو جائے اور وہ ہمارے اس آرزو اور تمناؤں کو بھرپور اس سے خوش ہو کر ہمیں وہ نواز دے۔ بس اسی طرح جب ہم اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے جب ہاتھ اٹھائے تو اس طرح اٹھائے کہ ہم بالکل پاک صاف ہو کر، بالکل عاجزی کے ساتھ، منت سماجت کر کے، آہو زاری کے ساتھ اس کے سامنے ہم دعا کریں۔ اور دعاؤں میں عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تم اللہ کو پکارو عاجزی کر کے، عاجزی انکساری، اپنے آپ کو بالکل بے بس کر کے اللہ کے سامنے آپ جب ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ ہماری دعاؤں کو کبھی رائے گا نہیں کرے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان جو میرا امتی دعا کرے گا، اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا۔ الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان جب ہم گھر سے اس رمضان المبارک میں ہمیں یہ مواقع آرام سے میسر ہو جاتے ہیں کہ ہم اذان سے پہلے ہی مسجد میں آنے کا اہتمام کرتے ہیں اور اسی اذان اور نماز کھڑے ہونے کے وقت میں کچھ اوقات ہوتے ہیں، اتنی دیر میں اگر ہم اللہ کے سامنے تھوڑی دیر ہم آہوزاری کے ساتھ اور گوشہ نشینی اختیار کرتے ہوئے اللہ کے سامنے جب ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ ہماری دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرے گا۔ اللہ کے حبیب کی بات کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی، ہماری اور آپ کی بات جھوٹ ہو سکتی ہے، دنیا کے ہر انسان کے آدمی کی بات جھوٹ ہو سکتی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ آپ نے جو فرمایا 100% صحیح فرمایا، الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، کہ اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، میں ایک آپ کو زبردست دعا بتلاؤں، اس دعا کو آپ اپنے پلے باندھ لیں اور ہمیشہ اس دعا کا اہتمام کریں۔ اتنی زبردست، پاورفل اور بہترین دعا ہے کہ جو انسان اس دعا کا اہتمام کرے، اللہ تبارک و تعالی جب اس دعا کو قبول کر لے گا تو وہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کو یہ تسلی دے دے کہ اب میرا رب میری ہر دعا کو قبول کرے گا۔ کتنی زبردست دعا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہم انت ربی، اے اللہ آپ میرے رب ہیں، وانا عبدک، میں آپ کا بندہ ہوں، ظلمت نفسی، میں نے نافرمانیاں کر کے، گناہ کر کے اپنی ذات کے اوپر، اپنی جان پر ظلم کیا ہے، واعترفت بذنبی، اور میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں، لا یغفر الذنوب الا انت، آپ کے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے، رب اغفر لی، اے اللہ آپ مجھے بخش دیجئے۔ خدا پاک کی قسم، جب بندہ یہ دعا کرتا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اس دعا میں اس کو سب کچھ مل گیا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں، جب بندہ اس دعا کرے گا، اللہم انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی لا یغفر الذنوب الا انت رب اغفر لی، اے اللہ آپ میرے گناہوں کو بخش دیجئے۔ جس بندے کے گناہ معاف ہو جاتے اس کو سمجھنا چاہیے اللہ نے مجھے سب کچھ عطا کر دیا۔ میرے بھائیوں، تو اس دعاؤں کے اندر میں آہوزاری کے ساتھ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اس آیت کریمہ سے ایک بات ہمیں اور سمجھ میں آتی ہے کہ بندہ آہوزاری کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ دعا کرے، اگرچہ بعض مواقع کے اوپر بلند آواز سے دعا کرنے کی بھی اجازت ہے، لیکن انسان جب تنہا ہو تو آہستہ آہستہ دعا کرے اور اللہ کو پکارے۔ قرآن کریم میں 16ویں پارے کے اندر میں سورہ مریم کے اندر میں شروع میں ہی اللہ نے حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کیا، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا۔ زکریا علیہ السلام اپنے رب کو آہستہ آہستہ پکار رہے ہیں،
اذ نادا ربہ، اپنے رب کو جب انہوں نے پکارا، کیسے پکارا؟ اللہ فرما رہے ہیں خفیہ، آہستہ آہستہ، اور کیسی دعا کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک 90 سال 100 سال کا انسان حضرت زکریا علیہ السلام نا امید نہیں ہوئے، اپنے رب سے کیا دعا کر رہے؟ قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، میں کمزور اور نحیف ہو چکا ہوں، میرے اندر طاقت نہیں رہی، اب میں تجھے پکارتا ہوں، اور جب بھی تیرے سامنے میں ہاتھ اٹھاتا ہوں میں کبھی نامراد نہیں ہوا ہوں، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، میں کبھی بھی نامراد نہیں ہوا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور اپنا دکھڑا سناتے سناتے کہہ رہے ہیں وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، میری بیوی باج ہے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، تو اپنی طرف سے مجھے ایک لڑکا عطا فرما، یرثنی ویرث من آل یعقوب وجعلہ رب رضیا، جو میرا بھی وارث ہو، میرے باپ، میرے آل حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی وارث ہو۔ اللہ کی طرف سے خوشخبری آتی ہے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا، اے زکریا تیرے لیے خوشخبری ہو، ہم آپ کو ایک بچہ دیں گے، اور اس کا نام بھی اللہ نے پہلے سے بتا دیا، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ میرے بھائیو، ایک زکریا علیہ السلام کتنے سال بڑھاپے میں آپ اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں، اللہ نے آپ کی دعا قبول کی۔ میرے بھائیو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے لیے دعا کی تھی، آپ حضرت عمر کے اسلام کے لیے دعا کی تھی، آپ نے یہ دعا ان کی قبول فرمائی، اللہ نے حضرت عمر کو اسلام عطا فرمایا اور آپ کے ذریعے اسلام کو پھیلا دیا۔ تو دعا بہت بڑا ہتھیار ہے، مومن کو دعا سے کبھی چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ انبیاء علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی دعا کے ہتھیار سے اللہ کو پایا اور ساری دعائیں اور ساری حاجتیں پوری کروائی۔ آج مومن کو چاہیے کہ اسی دعا کے ذریعے اپنی ضرورتیں پوری کرے۔ یہ دعا اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ انسان کو دوسروں سے بالکل آزاد کر دیتا ہے۔ انسان، ترمذی شریف جلد ثانی کی روایت ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی مومن بندہ ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اس کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ سے مانگے، حتیٰ کہ روایت میں یہاں تک ہے کہ نمک کی ضرورت ہو تو بھی اللہ سے مانگے۔ ان رحمتی ربی وسعت کل شیء، اللہ کی رحمت ہر چیز کو وسیع ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، ہماری ہر ضرورت اللہ ہی پوری کر سکتا ہے، دنیا والے کیا ہماری ضرورت پوری کرے گا، وہ کوئی کر نہیں سکتا میرے بھائیو۔ اور دعا کا ایک ادب یہ ہے کہ دعا صرف اپنے لیے نہ کرے بلکہ سب لوگوں کے لیے دعا کرے۔ ایک صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی، وہ دعا کر رہے تھے، اللہم ارحمنی ومحمدا ولا ترحمنی معنا احدا، اے اللہ میرے اوپر رحم فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، اور ہم دونوں کے علاوہ کسی پر رحم نہ فرما۔ جب اللہ کے رسول نے ان کی یہ دعا سنی تو آپ نے فرمایا، تو نے اللہ کی رحمت کو بالکل تنگ کر دیا، تو نے اللہ کی رحمت کو بالکل تنگ کر دیا۔ سب کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اس لیے آج امام کو چاہیے کہ وہ اپنے مقتدیوں کے لیے دعا کرے اور مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ اپنی امام کے لیے دعا کرے، لیکن آج اس سے بہت غفلت برتتی جا رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہر امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ جہاں رات کی تنہائیوں میں اپنے لیے، امت کے لیے، اپنے مقتدیوں کے لیے بھی دعا کرے۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ کو سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ رات میں اتنی بیداری کرتے ہیں، آپ سوتے نہیں ہیں؟ فرمایا، امت میرے بھروسے پر سو چکی ہے، اگر محمد بھی سو گیا تو پھر امت کا کیا ہوگا؟ امت کے لیے کون مانگنے والا ہوگا؟ میرے بھائیوں، یہ دعا بہت ہی بڑا ہتھیار ہے۔ حضرت ایک دعا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء،
کہ جو میرا امتی صبح اور شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے اللہ اس کو ہر ضرر اور نقصان اور تکلیف سے اس کی حفاظت فرما لیں گے. اس روایت کو نقل کرنے والے حضرت ابان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت ابان ہے. جب یہ روایت نقل کرتے ہیں تو ان کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ان کو فالج کی بیماری ہو گئی. حالانکہ یہ روایت خود نقل کرتے ہیں تو شاگردوں نے پوچھا حضرت آج یہ دعا بیان کرتے ہیں اور ہمارے سامنے کہ کوئی نقصان نہیں ہوگا اور آپ کو تو فالج کی بیماری ہو گئی. تو حضرت ابان فرماتے ہیں یہ روایت میرے ابا حضرت عثمان نقل کرتے ہیں اور میرے ابا اللہ کے رسول سے نقل کرتے ہیں اور آپ کی حدیث بالکل غلط نہیں ہو سکتی اور نہ میرے باپ کبھی جھوٹ بول سکتا ہے. فرمایا جس دن مجھے فالج یعنی لقوت کے اثر ہوئی فرمایا ابو داؤد شریف میں ہے فرمایا میں غصے کی حالت میں تھا اس دن اور میں یہ روایت پڑھنا یہ دعا پڑھنا بھول گیا اور تقدیر غالب آ گئی اور مجھ کے اوپر یہ حملہ ہو گیا اور فالج کی بیماری ہو گئی. میرے بھائیوں ترمذی شریف جلد ثانی کے اندر میں ایک روایت ہے. حدیث تو بہت آسان ہے دعا بھی بہت آسان ہے کہ انسان جب گھر سے باہر نکلے تو کیا دعا پڑھے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ تو دعا ہے کہ ہر مومن کو چاہیے کہ جب بھی اپنے گھر سے باہر نکلے تو اس دعا کو پڑھ کر جائیے. یہ دعا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میرا امتی گھر سے باہر جائے تو اس کو یہ دعا پڑھ لینی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کے ذریعے یہ اعلان کرایا جاتا ہے کہ میرا بندہ جب تو نے یہ دعا پڑھی ہے جا تیرے لیے خوشخبری ہے تیری بھی حفاظت کی جائے گی تیرے گھر والوں کی بھی حفاظت کی جائے گی اور تیری اولاد اور تیرے مال سامان کی بھی حفاظت کی جائے گی. یہ تو روایت کا مطلب ہوا. اب اس روایت کے اوپر ایک واقعہ نقل کیا جو زبردست واقعہ ہے. علامہ دمیری علیہ الرحمٰن حیات الحیوان 3 جلدوں میں ہے. دوسری جلد کے اندر میں صفحہ نمبر 444 کے اوپر ایک واقعہ لکھا ہے. علامہ دمیری علیہ الرحمٰ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت ساری کتابوں میں مجھے یہ واقعہ یہ روایت ملی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مجلس میں بیٹھ کر بیان کر رہے تھے کہ اچانک ایک شخص اپنے بیٹے کے ساتھ نمودار ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بیان بند کر دیا اور فرمایا اے انسان تیرے اور تیرے بچے کے اندر میں ایسی مشابہت ہے جیسی کوے میں بھی نہیں ہے. گویا کووں کے اندر میں جو مشابہت کوے ایک دوسرے کی طرح لگتے فرمایا کووں میں بھی ایسی مشابہت نہیں جیسی مشابہت تیرے اور تیرے بیٹے کے درمیان میں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا تو اس نوجوان آدمی نے کہا امیر المؤمنین میں کیا واقعہ سناؤں. فرمایا یہ میرا بیٹا اس وقت پیدا ہوا جب اس کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا. حضرت عمر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے فوراً سیدھے ہو گئے اور فرمایا اب کیا سنا رہے ہیں اب پورا واقعہ میرے سامنے بیان کیجیے. تو اس انسان نے کہا امیر المؤمنین میری عورت حاملہ تھی حمل سے تھی اور میں سفر میں جا رہا تھا تو میری بیوی نے مجھے کہا میرے سرتاج میرے آقا میرے شوہر اب کس حالت میں مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں. میں اپنا پیٹ حمل سے بوجھل ہوں میں اپنے پیٹ میں بچہ لیے ہوئے ہوں اور میں بیمار ہوں اور آپ اس حالت میں آپ سفر میں جا رہے ہیں. تو اس آدمی نے اپنی بیوی سے یوں کہا تیرے پیٹ کے اندر میں جو بچہ ہے اس کو میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں میں اس کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں. وہ یوں کہہ کر وہ گھر سے نکل گیا. کئی سال تک وہ گھر سے باہر رہا. کئی مدت کے بعد جب وہ اپنے گھر آیا تو اپنے گھر کے دروازے کو تالا ہوا پایا. تالا تھا بند تھا تو اس نے پڑوس میں جا کر پوچھا کہ میری بیوی کہاں ہے. فرمایا اس کا تو کئی سال ہو گئے انتقال ہو گیا. تو اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون اور زاروں کتاب وہ رونے لگا. اس نے اپنے چچیرے بھائی سے کہا کہ چلو ہم قبرستان جاتے ہیں. فرمایا اپنے چچیرے بھائی کے ساتھ قبرستان گئے اور قبرستان جا کر وہاں بہت آہوزاری کے ساتھ وہ رویا اللہ کا بندہ. جب وہاں سے اس کے چچیرے بھائی نے تسلی لی وہاں سے جب لوٹے اور قبرستان کے باہر جب آئے اچانک قبرستان کے اندر میں ایک آگ اور ایک روشنی پھیل گئی پورے قبرستان میں. تو
تو اس آدمی نے کہا اپنے چچیرے بھائی سے، ارے یہ قبرستان میں یہ آگ کیا ہے؟ فرمایا ہم تو کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بھابھی جان کی قبر کے اوپر ہر رات پر اس طرح آگ روشن ہوتی ہے۔ فرمایا چلو مجھے واپس لے چلو۔ تو اس چچیرے بھائی نے کہا ہماری تو ہمت نہیں ہوتی، آپ جائیے۔ فرمایا میرا چچیرا بھائی تو قبرستان کے باہر ہی کھڑا رہا۔ میں قبرستان میں گیا، اپنی بیوی کی قبر کے پاس گیا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری بیوی کی قبر کھلی ہوئی ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے اپنی بیوی کو دیکھا میں نے کہ میری بیوی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے ہر طرف ایک معصوم بچہ گھوم رہا تھا، طواف کر رہا تھا۔ غیب سے آواز آئی، اے اللہ کے بندے، جب تو سفر میں جا رہا تھا تو تو نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں، تو اس بچے کو اٹھا لے۔ یہ تو نے اللہ کو امانت سپرد کی تھی، آج یہ بچہ واپس تجھے مل گیا۔ اگر تو اپنی بیوی کو بھی اللہ کے سپرد کرتا تو آج تجھے تیری بیوی بھی واپس ساتھ لے جاتی۔ علامہ دمیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے کہا امیر المومنین قسم خدا پاک کی، یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ یہ ہے میرے بھائیوں، یہ دعا کی تاثیر، یہ دعاؤں کا اثر ہے۔ آپ دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آہوزاری کے ساتھ دعا کرے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ انسان کو چاہیے جب دعا کرے تو اپنا ہاتھ کو سینے کے سامنے لے جائے اور ہاتھ کو ہاتھ سے نہ ملائے، بلکہ تھوڑا کوشادہ رکھے، پھیلائے رکھے اور سینے کے بالکل سامنے ہو۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ ایک انسان اللہ سے بالکل اپنی عاجزی اور بے بسی کو ظاہر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں نہیں نوازے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انسان کو چاہیے جب ہاتھ اٹھا کر دعا کرے تو آخر میں اپنے ہاتھ کو بھی اپنے چہرے پر مل لے، گویا تمام بدن میں یہ چہرہ اشرف العضو ہے، بہترین عضو ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مرد کو چاہیے، استاذ کو چاہیے کہ اپنے شاگردوں کو چہرے پر کبھی نہ مارے، شوہر کو چاہیے اپنی بیوی کو چہرے پر نہ مارے، کیوں کہ تمام اعضاء میں چہرہ یہ بہترین عضو ہے۔ حضرت سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ فرماتے، یہ آخری بات نقل کر بات ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات سردی کی رات تھی، بہت زیادہ ٹھنڈ تھی اور میں سویا ہوا تھا۔ میری یہ کیفیت نہیں تھی کہ میں اپنی کمبل اور اپنی رضائی میں سے دونوں ہاتھ نکال کر اللہ سے دعا کروں۔ فرمایا اس قدر ٹھنڈی تھی تو میں نے ایک ہاتھ اندر میں رکھا اور ایک ہاتھ باہر نکال کر اللہ کے سامنے پکار رہا تھا کہ باری تعالیٰ یہ سردی ہے بہت زیادہ، اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ فرمایا اسی حالت میں مجھے آنکھ لگ گئی، رات کو خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے فرشتوں کو بھیجا۔ فرمایا اس نے آ کر میرے اس ہاتھ کے اندر میں جنت کے سونے کے کنگن پہنا کر گئے اور غیب سے آواز آئی، اے سلیمان دارانی اگر جتنا ہو سکا ہم نے تیرے ایک ہاتھ میں پہنا دیا، اب اس میں گنجائش نہیں ہے مزید سونے کے کنگن پہنانے کی، کاش کہ تیرا دوسرا ہاتھ بھی باہر ہوتا تو ہم دونوں ہاتھ میں سونے کے کنگن پہنا دیتے۔ اس وقت سلیمان دارانی فرماتے ہیں میں نے اپنی ذات کے اوپر قسم کھا لی کہ آج کے بعد چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو بارش ہو، ہر حالت میں اللہ سے پکاروں گا تو دونوں ہاتھ کو باہر نکال کر اللہ سے دعا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں، اور اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ آخری تمام جو ایام آج سے 10 دن رہ گئے، فرمایا یہ تمام دنوں سے افضل ہے، اور رمضان المبارک کی جو 20 دن گزر گئے اس سے بھی افضل ہے، اور فرمایا اس میں جتنی راتیں آ رہی ہے یہ تمام راتوں سے افضل ہے، اس میں تاک رات بھی ہے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان کو چاہیے، اللہ کے حبیب خود فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب خود فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت میں اور بخاری شریف میں ہے، بخاری شریف میں حضرت ماں عائشہ فرماتی ہے جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمر کو اپنے تہبند کو مضبوطی سے باندھ لیتے، مطلب اپنی بیویوں سے الگ ہو جاتے اور اب گوشہ نشینی اختیار کر لیتے، اللہ کے سامنے آہوزاری کرتے، وہ ابو الانبیاء، وہ اشرف مخلوقات محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم پاک صاف تھے. آپ رمضان میں اس قدر تیار ہو جاتے تھے تو ہمارے لیے تو کس قدر ضرورت ہے. ہمیں آئے دن اتنا وقت نہیں ملتا, نہ بیان سننے کا وقت ملتا ہے, نہ بات سننے کا وقت ملتا ہے, نہ قرآن پڑھنے کی اتنا وقت ملتا ہے. رمضان المبارک کا یہ مبارک وقت ہے, اس کو غنیمت سمجھے اور اس میں جتنا ہو سکے کر لیجئے, کر لیجئے. بہت سارے لوگ اس رمضان کے انتظار میں اللہ کو پیارے ہو گئے, پیارے ہو گئے. میں آپ کو کیا بتاؤں, ایوب جی بھائی کا واقعہ مرحوم اللہ ان کی مغفرت فرمائے. پچھلے سال مجھے گاؤں میں اثر کے بعد مجھے کہا مجھے 500 روپئے دیے, کبھی نہیں دیے, اسی سال دیے. مولانا معلوم نہیں زندگی رہی نہیں رہی, یہ میری طرف سے آپ کو اور میری بیوی کی طرف سے آپ کو, اور کوئی نہ آپ تراویح پڑھاتے اس کے لیے ہے, نہ بس میں خوشی سے دیتا ہوں. معلوم نہیں آئندہ سال ہماری ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی, اگر رہے گی تو میں پابندی سے آپ کی پہلی صف میں آپ کے پیچھے میں تراویح پڑھوں گا. یہ ان کا جملہ تھا, لیکن آج وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. بہت سارے لوگ تھے جو اللہ کو پیارے ہو گئے. اللہ ان کی اسی نیتوں کے اوپر ان کی مغفرت فرما دے. میرے بھائیو, تو یہ تاک راتیں آ رہی ہے, اللہ کے سامنے خوب روئے, امت کے لیے روئے. امت بڑی پریشان ہے, بڑی پریشان ہے. مسجد اقصی میں کیا حالات ہے, ہر جگہ حالات ہے. جب ہم اللہ کے ان بندوں کے لیے روئیں گے, انشاءاللہ ہمارے لیے بھی کوئی رونے والا ہوگا. قسم خدائے پاک کی, میں ان لوگوں کو کبھی فراموش نہیں کرتا جنہوں نے میرے ساتھ محبت کا برتاؤ کیا, جنہوں نے مجھے محبت سے دیکھا. میں جب قبرستان میں اپنے والد کی قبر پر جاتا ہوں تو میں ان لوگوں کی قبر پر ضرور جاتا ہوں, ضرور جاتا ہوں. میں جب بھی پرانی کوثاری کے قبرستان میں جاتا ہوں تو وہ عورت جس کو ہم آپا ماں کہہ کر پکارتے تھے, جو اللہ کو پیاری ہو گئی, وہ بنگلے میں کیا سنا ہوں. میں جب حزب پڑھتا تھا تو میرے گھر دودھ لینے آیا کرتی تھی وہ عورت. میرے انتظار میں وہ مجھے چائے بنا کر دیتی تھی, مجھے انڈا بنا کر دیتی تھی, اور مجھے یوں کہا کرتی تھی میری اولاد نہیں, آپ میری اولاد ہو, میں نے آپ کو اپنا بیٹا بنایا ہے, مجھے کون پڑھ کر بخشے گا, آپ مجھے یاد رکھنا. ایسے ایسے لوگ اللہ کے بندے تھے جو چلے گئے. میرے بھائیوں, تو آج ہر ایک کے ساتھ محبت سے پیش آئیے, یہی محبت چھوڑ کر جائیں گے. اللہ کے حبیب نے فرمایا جو انسان دنیا سے جاتا ہے اور اس کے لوگ تذکرے کرتے اچھے, تو اللہ تعالیٰ اسی اچھے تذکرے کے صدقے میں اس کی مغفرت فرما دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کہی سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے والا بنائے. اور میرے بھائیوں, اب اس 10 دن میں فارغ ہو جاؤ ہر کام سے, خوب قرآن پڑھو, خوب قرآن پڑھو. اللہ کے حبیب نے تو یہاں تک پڑھ دیا, اگر آپ کو دعا کا وقت نہ ملے قرآن پڑھنے کی وجہ سے, تو اللہ آپ کو دعا کا جتنا آپ کو چاہیے وہ قرآن کی صدقے میں آپ کو عطا کر دے گا. آپ کو دعا کا وقت نہیں ملا, آپ قرآن پڑھتے رہے, تو جتنے لوگ دعا کرتے ہیں ان کو اللہ جتنا نوازے گا, اس سے زیادہ اللہ آپ کو قرآن پڑھنے کی وجہ سے نوازے گا. تو میرے بھائیو, خوب کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں, اور اس 10 دن میں ہر کام سے فارغ ہو جائے. کام تو ہر زندگی ہے, پوری زندگی کام ہے جب تک جیے, لیکن عبادت میں بعد میں وقت ملا نہیں ملا, اس لیے اللہ کے لیے خوب عبادت کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کہی سنی باتوں کے اوپر ہمیں عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن